الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درس قرآن کے سلسلے میں ہم نے اصول القرآن شروع کیے تھے اور ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے یہ اصول 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ سب سے پہلے ایک مقدمہ ہے، اس کے بعد مقاصد ہیں 3 مقاصد، اور آخر میں ایک تتمہ ہے۔ تو مقدمہ ہم نے شروع کیا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ مقدمے میں 7 باتیں ہیں، جس میں سے ہم نے 3 باتیں عظمت قرآن، آداب قرآن اور قرآن پاک کے نام ہم نے بیان کر دیے تھے۔ آج چوتھی بات مقدمے کی قرآن کریم کی تعریف۔ تو قرآن کریم کی تعریف جو کہ علماء نے بیان کی ہے اور اصول کی کتابوں میں جیسے کہ حسامی میں بھی لکھا ہے کہ القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، یعنی قرآن یہ نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ وہ ہے جو کہ نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علی الرسول۔ الرسول میں الف لام مہدی ہے، جس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ خود سے نہیں بنایا گیا، خود سے نہیں لکھا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور نازل کس پر کیا گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر المکتوب فی المصاحف، لکھا ہوا ہے مصاحف میں، صفحات میں، قرآن کریم کے مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں اعتراض ہے قرآن پاک کے کی ان آیات سے جو کہ منسوخ ہو چکی ہیں، جو کہ لکھی نہیں گئی مصاحف میں اور منسوخ ہو چکی، تو وہ قرآن پاک نہیں ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، اور یہ وہ ہے جو کہ نقل کیا گیا ہے، نقل در نقل جاری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نقل کیا، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ نقل کیا جا رہا ہے متواترا، بغیر انقطاع کے، بیچ میں انقطاع اس میں نہیں آیا، بلا شبہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسا نقل کیا گیا ہے کہ اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ جس کا انکار یہ عقل میں نہیں آتا، عقل اس کے انکار کو نہیں مان سکتی۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی تعریف۔ پھر مقدمے میں 5ویں بات ہے قرآن کریم کا موضوع۔ ہر کتاب کا، ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے، جس طرح کہ نحو کا موضوع ہے کلمہ و کلام۔ اصولین جو بحث کرتے ہیں وہ ادلہ اربعہ سے بحث کرتے ہیں۔ اسی طرح فقہا اور فقہ کا جو موضوع ہے وہ ہیں احکام، تو فقہ کا موضوع احکام ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا بھی اپنا ایک موضوع ہے، اسے موضوع بھی کہتے ہیں، دعویٰ بھی کہتے ہیں، عنوان اور ترجمہ بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا، قرآن کریم کا جو موضوع ہے وہ ہے توحید، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں توحید کی تمام جوانب بیان کی گئی ہیں، اور توحید کی جو ضد ہے کفر اور شرک، اس کی بھی تمام قسم کا اس میں رد کیا گیا ہے، اور اس پر بھی کافی بحث کی گئی ہے۔ تو قرآن کریم کا موضوع ہے توحید۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم 52 نمبر آیت میں 52 میں یہی بات بیان کرتے ہیں کہ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچانے کے لیے ہے لوگوں کو، یعنی یہ قرآن تبلیغ ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں ڈرایا جائے اس کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ اللہ تعالیٰ معبود جو ہے، الہ جو ہے، واحد ایک ہی ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کر لیں اس سے عقل والے۔ تو اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ توحید۔ اسی طرح سورۃ الہود میں پہلی اور دوسری آیت، کتاب احکمت آیاتہ،
یہ وہ کتاب ہے کہ محکم کی گئی ہیں اس کی آیات، ثم فصلت، پھر یہ بیان کی گئی ہے من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور کیا تفصیل بیان کی گئی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو مگر ایک اللہ کی۔ تو اس آیت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا موضوع توحید ہے۔ پھر فرار رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں فصلت آیاتہ بأن لا تعبدوا الا اللہ، کہ اس کی آیات جو ہیں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور کیا تفصیل بیان کی گئی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو مگر ایک اللہ کی۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ اپنی کتاب جو کہ اصول قرآن کی کتاب ہے البرہان کے نام سے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابو طاہر سلفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو مکرم نحوی رحمہ اللہ سے بغداد میں پوچھا گیا کہ کل کتاب لہو ترجمۃ فما ترجمۃ کتاب اللہ، کہ ہر کتاب کا ایک موضوع، ایک عنوان ہوتا ہے، تو قرآن پاک کا، کتاب اللہ کا کیا موضوع ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھی ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بل نقول قولا کلیا، ہم ایک کلی اور عمومی بات بیان کرتے ہیں، یعنی خلاصہ کرتے ہیں کہ ان کل آیت فی القرآن فہی متضمنۃ للتوحید، کہ قرآن پاک کی ہر آیت فہی متضمنۃ للتوحید، وہ توحید کو متضمن ہے، یعنی اس میں توحید بیان کی گئی ہے۔ شاہدۃ بہ، اس کی گواہی کرتی ہے، داعیۃ الیہ، اور توحید کی طرف دعوت دیتی ہے، بلاتی ہے۔ تو انہوں نے خلاصہ کر دیا بات کا، اور کلی ایک قاعدہ بیان کر دیا، اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اسماء بیان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے افعال کی باتیں ہیں، تو اسے توحید علمی خبری کہتے ہیں۔ یا قرآن پاک میں دعوت ہے، یعنی توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جیسے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو۔ اور جیسے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو، اسے چھوڑ دو۔ تو اسے توحید ارادی طلبی کہتے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں اس کے علاوہ اوامر ہیں اور نواہی ہیں، تو اوامر اور نواہی یہ بھی توحید کے حقوق اور اس کی مکملات میں سے ہیں، یعنی اوامر اور نواہی جو ہیں یہ بھی توحید کی مکملات میں سے ہیں، توحید کے حقوق میں سے ہیں۔ پھر یا تو موحدین کے لیے اس میں بشارتیں بیان کی گئی ہیں، توحید کے بدلے میں موحدین کے لیے بشارتیں بیان کی گئی ہیں، یا مشرکین کے لیے عذاب اور وعیدیں بیان کی گئی ہیں، کہ ہر اس شخص کی سزا ہے، اس میں سزا کا بیان ہے جو کہ توحید سے روگردانی کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں یا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، افعال کی باتیں ہیں، تو یہ بھی توحید علمی خبری سے کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی جاتی ہے، تو اسے توحید ارادی طلبی کہتے ہیں، یا اوامر و نواہی ہیں جو کہ توحید کے حقوق ہیں اور حقوق کے مکملات میں سے ہیں، یا اس میں بشارتیں ہیں اور وعیدیں ہیں، تو یہ سب توحید کو متضمن ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ فالقرآن کلہ فی التوحید، قرآن تو پورا کا پورا توحید ہی ہے، وحقوقہ، یا تو اس میں توحید کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، وجزائہ، یا پھر توحید کی جو جزا ہے، اس کا بدلہ ہے موحدین کے لیے، وہ بیان کی گئے ہیں، وفی شان الشرکی و اہلہ، یا شرک کا بیان ہے، یا اہل شرک کا، مشرکین کا بیان ہے، وجزائہم، اور ان کے بدلے کا بیان ہے۔ تو مطلب و خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کلہ فی التوحید، قرآن جو ہے پورا پورا توحید میں ہی ہے، توحید کا بیان ہے۔ یہ مدارج السالکین میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر
ملا علی قاری رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، فالقرآن کلہ فی التوحید و حقوق اہلہ و ثنائہم، قرآن پاک پورا کا پورا توحید میں ہے، یعنی توحید کے بیان میں ہے، و حقوق اہلہ و ثنائہم، اور اہل توحید موحدین کے حقوق کا بیان ہے، و ثنائہم، اور ان کی صفات اور ان کی تعریف بیان ہے اس میں، وفی شان ذم الشرک و حقوق اہلہ و جزائہم، اور شرک کی برائی، مشرکین کی نافرمانی اور ان کی سزا کے بارے میں اس میں بیان ہے، تو یہ اس سے بھی توحید کا ہی ثبوت ہے۔ تو شرح فقہ الاکبر میں امام ملا علی قاری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، مرقات میں فرماتے ہیں ان القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید، قرآن کریم توحید کے اس بات کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا۔ تو یہ ہم نے بیان کی قرآن کریم کا موضوع۔ تو 5ویں نمبر پر ہم نے بیان کیا قرآن کریم کا موضوع۔ اس کے بعد مقدمے کی 6ٹھی بات، قرآن کریم کے نزول کی حکمت۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یعنی قرآن کو بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حکمت کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، تو انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے نزول کی بھی بے شمار حکمتیں ہیں، ہم یہاں ان میں سے کچھ حکمتیں بیان کریں گے۔ 4 حکمتیں سورہ یونس میں 57 نمبر آیت میں مذکور ہیں، 57۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو اس آیت میں 4 حکمتیں بیان کی گئی ہیں قرآن کریم کو بھیجنے کی۔ ایک موعظہ، جاءتکم موعظۃ من ربکم، یعنی یہ واعظ کے لیے آیا ہے، واعظ و نصیحت کے لیے۔ وشفاء، اور یہ شفا ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے۔ تو اس آیت میں 4 حکمتیں قرآن پاک کے بھیجنے کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ واعظ ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، اور یہ رحمت ہے۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جسے ہم نے نازل کیا الیک، آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے اور روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ تو ایک حکمت اس کی یہ بیان کی گئی کہ یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے والی کتاب ہے، اس کو بھیجنے کی یہ ایک حکمت ہے کہ لوگ شرک و بدعت کے اندھیروں سے نکل کر توحید کی روشنی کی طرف آ جائیں۔ اس کے بعد 4 حکمتیں سورۃ ابراہیم میں ہی آخری آیت میں مذکور ہیں۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب، یعنی ھذا بلاغ، یہ تبلیغ ہے لوگوں کے لیے، وَلْيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ انذار ہے، ڈرایا جاتا ہے اس سے لوگوں کو، وَلْيَعْلَمُوا، اور یہ ہدایت ہے، لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحت ہے تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو 4 حکمتیں یہ بیان کی گئیں۔ پھر 10ویں نمبر پر وہ اختلافی مسائل جس میں منکرین اختلاف کرتے تھے، تو یہ کتاب وہ اختلافی مسائل بیان کرتی ہے، جیسے کہ توحید، قیامت اور بعث بعد الموت۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن میں منکرین اختلاف کرتے تھے، تو ان اختلافی مسائل کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیجا۔ تو قرآن کریم کے بھیجنے کی ایک حکمت یہ اختلافی مسائل بیان کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ،
نہیں بھیجا ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو الا مگر اس لیے لتبینہ تاکہ آپ بیان کریں لہم الذی اختلفوا فیہ ان لوگوں کو وہ چیز اختلافو فیہ کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، یعنی وہ مسائل کہ جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، جیسے توحید کا مسئلہ ہے، جیسے بعث بعد الموت کا مسئلہ ہے، اور جیسے قیامت کا مسئلہ ہے، تو یہ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو اس اختلافی مسائل کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیجا، اور قرآن کریم کو بھیجنے کی یہ ایک حکمت ہے۔ زاد المسیر میں ہے ما خالفوا فیہ المؤمنین من التوحید والبعث والجزاء، تو ان اختلافی مسائل کی تفصیل بیان کی گئی ہے زاد المسیر میں، کہ وہ اختلافی مسائل کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں مومنی سے، جیسے کہ توحید، بعث اور جزا۔ پھر 11ویں نمبر پر قرآن کریم کی حکمت خوشخبری دینا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، تو بشارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا کہ مومنین کو اس کے ذریعے بشارتیں دی جاتی ہیں، اور منکرین کو، کافروں کو اس کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے، عذاب بیان کی جاتے ہیں، وعیدیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو ایک حکمت اس میں یہ بیان کی گئی کہ یہ خوشخبری دینے والی کتاب ہے۔ 12ویں نمبر پر اس کی حکمت تدبر اور غور و فکر کرنا، اس میں سوچ و فکر کرنا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، نازل کیے ہم نے آپ کی طرف کتاب مبارکن جو کہ برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ یہ لوگ تدبر کریں، فکر کریں اس کی آیات میں، ولیتذکر اولو الالباب اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے۔ تو ایک حکمت اس کی کیا بیان کی گئی؟ لیدبروا، تاکہ غور و فکر کریں اس میں۔ تو یہ 12 حکمتیں ہم نے یہاں پہ قرآن کریم کی بیان کی، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی بے شمار حکمتیں ہیں، انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے مقاصد اور اس کے بھیجنے کی حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس یہیں تک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔